जान हुआ। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं सैयद आबिद असलम, चीफ एडिटर, लीडर सियासत उर्दू न्यूज़ चैनल प्राइम। नाजरीन, इस वक्त रियासत कर्नाटक के ईद उल अज़हा के मौके पर चामराजपेट के ईदगाह ईद उल अज़हा की नमाज के मौके पर कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर सिद्धरामैया साहब वहाँ तशरीफ़ लाते हैं। उन्हें रमज़ान के महीने में वहाँ आने की दावत दी गई थी। तबीयत की नासाजी की वजह से वो नहीं पहुँच सके। बकरे ईद के मौके पर उन्होंने चामराज ईदगाह पहुँचे और आइन नमाज के मौके पर वो नमाजियों के सामने बाअदबन खड़े हो गए। इस तनाज़े को लेकर न सिर्फ रियासत कर्नाटक बल्कि बाजू के रियासतों में भी इसका चर्चा शुरू हुई। हैदराबाद के एक पार्लियामेंट एमपी असदुद्दीन अवैसी साहब ने भी इस पर तबसरा किया। शहर के मारूफ समाजी खिदमत गुजार जनाब सैयद अशरफ ने भी इस पर तबसरा किया। शहर के मारूफ टैक्स कंसल्टेंट खादिम कौम मिल्लत जनाब आलम पाशा ने भी इस पर तबसरा किया। इस तबसरे को लेकर बहुत पूरे रियासत में नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में इसके ऊपर चर्चे चल रहे हैं। इस वक्त मैं शहर बेंगलुरु की मारूफ दीनी मजहबी समाजी शख्सियत अलहाज मोहम्मद मुताहिर सिराजी साहब के साथ मौजूद हूँ। उनसे मैं ये पूछना चाहता हूँ, ये जो ईदगाह का जो तनाज़ा चल रहा है, मौलाना मकसूद इमरान साहब के ऊपर जो इल्ज़ामात आयद हो रहे हैं, ये किस हद तक सही हैं? ये क्या मामला है? ये क्यों इसको बढ़ावा दिया जा रहा है? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जो आप बात बता रहे हैं चामराजपेट ईदगाह की मौलाना मकसूद इमरान साहब की सरपरस्ती में और उनकी इमामत में ईद उल अज़हा की नमाज अदा की गई। वहाँ पर जो है हमारी रियासत के सीएम चीफ मिनिस्टर सिद्धरामैया जी जो है तशरीफ़ लाए हुए थे। वो अदबन लोगों को देखकर खड़े हो गए, नमाजियों के अदब और एहतराम में खड़े हो गए। ना इसमें इमाम का दखल था, ना नमाजियों का दखल था, किसी का अमल दखल नहीं था। वो तो बस एहतरामन अपनी तरफ से खड़े हो गए, अब उसको कुछ नहीं करता। और इमाम जो है रकात तोड़कर उनको जो है हटा भी नहीं सकते थे, अचानक हुआ वो, और उसका गुमान भी नहीं था कि ऐसा हो सकता है। देख सकते हैं आप, कैमरे वगैरह में भी आपने देखा होगा। बहरहाल एक छोटा सा मसला था, उस मसले को बतंगड़ बनाना और बात को फैलाना और उसके ऊपर खामखा तफसीरें करना, ये सब गलत बातें हैं। बहुत सारी अहम मसाइल जो है उम्मत मुस्लिमा के मौजूद हैं। जैसा कि हमारे खुद इलाके के डीहल्ली के तकरीबन 40 बच्चे, तकरीबन करीब 40 बच्चे जो है 4 साल से बग़ैर किसी मदद के बेयारो मददगार, उनका कोई पुरसान हाल नहीं है। ऐसा एक बड़ा मसला भी यहाँ पर है और ऐसे कई मसले हैं। हिंदुस्तान की बात जब आप कर रहे हैं तो अकबरपुर में अभी हाल ही में ईद उल अज़हा के मौके पर सिर्फ छोटी सी बात पर एक गांव का गांव जो है अकबरपुर मोहल्ले का मोहल्ला जो है उजाड़ दिया गया है। मुल्क की बात करें वहाँ भी परेशानियाँ हैं, और शहर की और रियासत की बात करें यहाँ भी परेशानियाँ हैं। बहुत सारे मसाइल हैं। मसाइल को छोड़कर छोटे छोटे सियासी बातों को या सियासी चीज़ों को गिराने के लिए, किसी को बढ़ाने के लिए, किसी को गिराने के लिए, ऐसे मसाइल से दूर रहकर जो अहम मसाइल हैं उन मसाइल पर हम लोगों को तबसरा और उस पर कोशिश करनी चाहिए। अच्छा, उस वक्त जब नमाज़ पढ़ रहे थे, चीफ मिनिस्टर आड़े खड़े थे, क्या नमाज हमारी हुई, जायज़ हुई? देखिए, आप भी अल्हम्दुलिल्लाह जो है काबतुल्लाह गए हुए हैं और बहुत सारे उम्मत मुस्लिमा का एक बड़ा तबका काबतुल्लाह की ज़ियारत अल्हम्दुलिल्लाह कर चुका है। वहाँ आपने काबतुल्लाह के सामने देखा होगा
کہ امام کے سامنے پورے داڑھی مڈے کھڑے رہتے ہیں، پورے داڑھی مڈے، اور کعبۃ اللہ کی دیواروں پر کھڑے رہتے ہیں، اطراف اپنا سیڑھیوں کے پاس، سامنے امام کے سامنے، سب دیکھا ہوگا نا کہ ان لوگوں کی کعبۃ اللہ کے اندر نماز نہیں ہوتی ہے کیا؟ ایسے کئی مثالیں ہیں. اور میں دیکھ رہا ہوں کہ ہمیشہ عیدگاہوں میں غیر مسلم لیڈر، سیاستدان آتے ہیں، جہاں ہم نماز پڑھتے ہیں وہاں بھی جو ہے بہت سارے غیر مسلم لیڈر عید کے موقع پر آتے ہیں اور ادباً جو ہے کھڑے ہوئے میں پہلے بھی دیکھ چکا ہوں. کسی نے، بڑے بڑے مفتیان کرام بھی موجود تھے، انہوں نے کبھی منع نہیں کیا ہے اور اس کو روکا بھی نہیں ہے. بہرحال وہ ادباً آتے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں، اپنا کام. ہم جو ہے اللہ کی عبادت کے لیے اللہ کے سامنے سر بسجود ہوتے ہیں. کسی آدمی کے سامنے، وہ تو عام بات ہے کہ صرف مسلمان اللہ ہی کے سامنے سر جھکاتا ہے، کسی غیر کے سامنے سر نہیں جھکاتا ہے. یہ تو عام بات ہے، اسے سمجھانے کی، بولنے کی اور بات کو بتنگڑ بنانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ابھی دیکھ رہا ہوں ہمارے ہی علاقے کے اندر، دیکھ رہا ہوں کچھ لوگ جو ہے تائید میں، مولانا مقصود عمران صاحب کی تائید میں ایک شامیانہ ڈال کر وہاں بات کر رہے ہیں. بھائی ضرورت نہیں ہے، کیوں بات کو بڑھائی جا رہی ہے؟ بات کی ضرورت نہیں ہے. خواہ مخواہ جو ہے اس کو ہوا دیا جا رہا ہے. تائید میں کوئی مخالفت میں بول رہا ہے، کوئی تائید میں بول رہا ہے. بھائی مسئلہ ہی نہیں ہے. تو علماء بتا چکے ہیں اور ائمہ، خود مولانا مقصود عمران صاحب نے بھی اس کی وضاحت فرما دی ہے. تو اس کے لیے پھر بار بار بولنا، بار بار کہنا جو ہے یہ مناسب نہیں ہے. آپ کے کہنے پر میں بول رہا ہوں، ورنہ مجھے بھی ضرورت نہیں تھی اس معاملے میں. یہ بات پر بھی تنقید ہوئی ہے کہ نمازیوں کا سجدہ چیف منسٹر کے ختموں تک ہو. نہیں، ایسی بات نہیں ہے. سامنے کھڑے ہوئے تھے، اب سجدہ کرتے ہیں تو سامنے جاتے ہیں. وہ ادباً کھڑے ہوئے تھے، وہ مورتی بن کے نہیں کھڑے ہوئے تھے، یا وہ ان کے دل میں خیال بھی نہیں آیا ہوگا کہ میری عبادت کریں یا میرے سامنے سجدہ کریں. ان کو بھی خیال ہی نہیں آیا ہوگا. اور سامنے جو سجدہ کر رہا ہے انہوں نے بھی کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا کہ میرے سامنے چپ لے کر میں اس کی سجدہ کر رہا ہوں. یہ تو اللہ کی، ایک مومن جو ہے صرف اللہ ہی کی عبادت کرتا ہے اور اللہ ہی کے سامنے سر کو جھکاتا ہے، دوسرے غیر کے سامنے کبھی جو ہے سر نہیں جھکاتا. جب کوئی بندہ نماز پڑھ رہا ہے، اس کے روبرو سے کوئی گزر جاتا ہے تو علماء کیا کہتے ہیں کہ روبرو نہیں آنا چاہیے، جی، نماز نہیں ہوگی اور نماز ٹوٹ جائے گی، اس طرح کے خیالات کا اظہار کرتے ہیں. تو یہاں اتنا بڑا اعلیٰ حادثہ ہوا. دیکھیے گزرنا، جانا، آنا، اس سے احتیاط کرنا چاہیے. وہ بھی دیکھیے آپ، ضرورت کے وقت جو ہے، سب ضرورت کے وقت جو ہے آمنے سامنے سے آنا جانا گزر ہو ہی جاتا ہے، لیکن جو ہے عمدن کرنا یہ بہت گناہ کی بات ہے. عمدن کرنا، اور اتفاقاً ہو گیا، اس میں کوئی گناہ نہیں ہوتا. عمدن اگر کوئی کر رہا ہے یا شرارتاً کر رہا ہے، یہ بالکل جو ہے غلط بات ہے، یہ گناہ گار ہوتا ہے. اچھا، مولانا مقصود عمران صاحب نے کچھ اشارہ دیا ہے کہ ہم دو، ہمارے 12 اس طرح کے ایکس مسلم کچھ ایسے فلمیں آ رہے ہیں، اس پر کام کیجیے. کہ یہ کام کون کرنا چاہیے؟ یہ تمام امت مسلمہ کے جو اہم ذمہ دار ہیں، جو اپنے آپ کو لیڈر یا کچھ سماجی خدمت گزار کہلائے جاتے ہیں، ایسے لوگوں کو آگے بڑھنا چاہیے. حکومت پر دباؤ ڈالنا چاہیے، لیڈروں پر دباؤ ڈال کر جو ہے اس کام کو روکنا چاہیے. کل جو علماء پنڈال ڈال کر جو جمع کیا ہے، میڈیا کو بلا کر بات کریں، کیا وہ ٹھیک تھا؟ اگر وہی چیز کے جی ایل ڈی اور ڈی جے ایل ڈی کے مظلومین کے تعلق سے ان پریشان حال لوگوں کے واسطے اگر وہ اس طرح کا دھرنا ہوتا تو کتنی اچھی بات ہوتی. صحیح بات ہے. وہی میں پہلی بات ہی میں بتایا کہ مسائل بہت سارے ہیں، اور یہ جو ہے خاص کر ڈی جے ایل ڈی، کے جی ایل ڈی کا جو معاملہ ہے، 4 سال سے بے یار و مددگار جو نوجوان بچے جیلوں میں پھنسے ہوئے ہیں، ان کے گھروں کی حالت خستہ ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں، پرسان حال نہیں. ایسے معاملوں پر توجہ دی جائے، اور جہاں جو اہم مسائل ہیں. اب دیکھیے، ابھی چند دن پہلے میں نے بتایا تھا کہ عیدگاہوں کا مسئلہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے، قبرستانوں کا مسئلہ ہے. قبرستان اور عیدگاہیں وغیرہ سب جو ہے چھوٹے ہوتے چلے جا رہے ہیں یا ختم ہوتے چلے. ایک عظیم سازش کے تحت جو ہے
اوقاف کی جگہیں کو ختم کیا جا رہا ہے. اس کی طرف امت مسلمہ کو اور لیڈروں کو جو ہے توجہ دی جانی چاہیے. خواہ مخواہ جو ہے چھوٹے مسائل کو لے کر امت کو گمراہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے.